آپ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ محرم میں نکاح کرنا چاہیے، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کربلا کا واقعہ، محرم میں کربلا کا واقعہ جو ہوا ہے وہ اس والے محرم میں نہیں ہوا، وہ 1200-1300 سال پہلے والے محرم میں ہوا تھا. لوگ اس پہ باتیں کرتے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ محرم میں شادی کو کہہ رہے ہیں کہ کر لینا چاہیے، جبکہ محرم میں تو کربلا والا واقعہ ہوا تھا. یہ والے محرم میں نہیں ہوا تھا، وہ 1200-1300 سال پہلے والے محرم میں ہوا تھا. ایک آدمی نے کہا کہ ان کے اپنے باپ کا انتقال ہو تو دیکھا ہوں یہ کیسے شادی کریں گے. حالانکہ جائز تو اس وقت بھی ہے، باپ کا جب انتقال ہوتا ہے تو غم ہوتا ہے، اگلے سال وہ غم نہیں ہوتا. اس سال کرتے ہیں لوگ، شادیاں بھی کرتے ہیں. ابا کا جنوری میں انتقال ہوا تو اگلے سال جنوری میں شادیاں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں. اور اگر کسی مسلک میں نہیں ہوتے تو وہ نہ کرے. ہم تو اپنا مسلک بیان کر رہے ہیں. سنی مسلک میں جو مر گیا تو اگلے سال نہیں مرا ہوتا، وہ پچھلے سال مرا ہے، ابا مرا ہے، اماں مری ہے. اللہ سب کی مغفرت فرمائے، سب کے والدین کی. تو حضرت حسین کا اچھا ایک صاحب نے دلیل دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنایا کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا، اور آپ رونے لگے یہ واقعہ بیان کر کے، جبریل نے بتایا تھا. تو اس سے لوگ استدلال کر رہے ہیں کہ حسین کے غم میں رونا سنت ہے. مجھے یہ بات بتاؤ، جب نبی کو خبر پہنچی تھی تو اس وقت روئے تھے؟ اس خبر کے بعد اگلے سال بھی روئے تھے کیا اسی تاریخ میں؟ تو جب غم کی خبر پہنچتی ہے انسان روتا ہے. نبی صرف حضرت حسین پہ نہیں روئے، اپنی نواسی کے انتقال پر بھی روئے، لیکن جب انتقال ہوا تھا اس وقت روئے تھے، اگلے سال نہیں روئے تھے اسی دن. تو غم ہونا تو نیچرل ہے، غم منانا اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، تبھی 3 دن کے بعد تعزیت مکروہ ہے. تو حضرت حسین کا غم ہماری نظر میں اس کائنات کا شاید سب سے بڑا غم ہو. کربلا میں نبی کے نواسے کو شہید کیا گیا، اور کیا ان لوگوں نے جو کلمہ گو مسلمان کہلاتے تھے، انہوں نے کیا، اور اہل بیت کی ایک کثیر تعداد کو شہید کیا گیا. لیکن اب ہر سال اسی مہینے میں غم منانا یہ حضرت حسین کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے. حضرت حسین کی جو وصیتیں ملتی ہیں وہ وصیتیں یہ ہیں کہ اگر میں شہید ہو گیا تو صبر سے کام لینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے سے منع کیا، چیخنے چلانے سے منع کیا، گریبان چاک کرنے سے منع کیا. تو سنی مذہب میں محرم میں شادی بالکل جائز ہے، اور اس پہ یہ دلیل دینا کہ ان کو حسین کا غم نہیں ہے، بھائی ہمیں بہت غم ہے حضرت حسین کا. ایک صاحب نے کہا آپ دیکھو حضرت کربلا کا واقعہ سنایا، مجھ سے آپ روئے نہیں. میں نے جب کربلا کا واقعہ سنایا ہے جب بھی میری آنکھوں سے آنسو آئے ہیں. یہ واقعہ ایسا غمزدہ ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جب آپ سن رہے ہو تو اس وقت بھی آنسو آ رہے ہو، کیونکہ ہم پروگرام بنا کے نہیں روتے. یہ تو غم ایسی چیز ہے، کبھی انسان کو رونا آتا ہے کبھی نہیں آتا. تو یہ عجیب حساب ہے کہ جو ہے نا آپ نے ایک باقاعدہ پروگرام کر رہے ہو، اور اس کو تو محرم میں بھی شادی جائز ہے، سفر میں بھی جائز ہے، جب رشتہ ملے اس میں تاخیر خلاف سنت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے اگر پتہ چل جائے نا میری زندگی میں 1 دن باقی ہے اور میرے نکاح میں بیوی نہ ہو، میں 1 رات بغیر بیوی کے نہ گزاروں، میں نکاح کروں گا. کیوں؟ مجھے ڈر ہے کہ اسی رات میں کہیں برائی میں مبتلا نہ ہو جاؤں. وہ تو 1 رات تاخیر نہیں کر رہے اور آپ پورا مہینہ ڈیلے کر رہے ہیں. اس پورے مہینے کیا اس کو گناہ کا خطرہ نہیں ہے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ سب گناہ کا خطرہ ہوتا ہے سب لوگوں کو، لیکن خطرہ ہو بھی تو سکتا ہے نا. تو اس لیے اب آپ کہہ سکتے ہیں جس کو خطرہ ہے وہ محرم میں نکاح کر لے، تو جس کو خطرہ ہے وہ اپنے سسرال یہ بتائے گا کہ مجھے بہت شدید خطرہ ہے. یہ چیزیں تو ایسی اللہ نے ان پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. سسرال کو یہ تھوڑی بتایا کہ مجھے بہت شدید طریقے خطرات ہے، اگر آپ نے شادی نہیں کی میں زنا میں پڑ جاؤں گا. دفعہ ہو یہاں سے، ایسا ڈر گیا تو کیوں کر رہا ہے شادی؟ تو وہ تھوڑی بتائے گا، یہ تو دل کی حالت اللہ جانے وہ جانے. تو وہ نکاح میں جلدی کرے گا. تو اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، تو اس لیے حکم دیا بھائی جیسے ہی نکاح میسر ہو فوراً کر لو. عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں 1 دن بھی تاخیر نہیں کروں گا میں. حالانکہ وہ بڑے پرہیزگار لوگ تھے بھائی، ان کو وہ گناہ کے خطرے نہیں تھے، لیکن 1% بھی چانس نہیں چھوڑتے تھے گناہ کا. اور آج ہمیں خطرات ہوتے ہیں، 99.9% خطرہ ہوتا ہے کہ یہ زنا کر لے گا، برائی کرے گا، ہینڈ پریکٹس کی طرف چلا جائے گا. لیکن وہ تاخیر کر رہا ہے 6 مہینے، 8 مہینے، 10 مہینے. ایکچولی ابھی ایجوکیشن ہے، ایکچولی ابھی پڑھنا ہے، ایکچولی آؤ نکاح کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے. تو جب مشکل بنانا ہے تو مشکل بنا دو، آسان بنانا ہے تو آسان. آسان یہ کہ بھائی تمہاری بیٹی وہاں رہتی ہے، ادھر پارسل کر دو. وہاں کھا رہی ہے 2 روٹی یہاں کے کھا لے گی، کتنا آسان ہے، ہو گیا نا. ہم تو ایسے ہی بولتے ہیں بھائی آپ کھلا رہے ہو تو جب کرتا تھا میں نکاح، بھائی آپ کھلا رہے ہو تو نکاح میں میرے دے دو، میں گھر دوں گا، میں کھلاؤں گا، ختم ہو گئی. اور اگر مشکل بناؤ، اتنا مشکل نکاح کرنا کوئی آسان نہیں ہے بھائی، لڑکی والے آئیں گے، لڑکے والے جائیں گے. ایک بیوی کی ذمہ داری ہے بھائی، ساری زندگی کی ذمہ داری. تو بڑھانے کو بڑھا لو جتنا مرضی، ہلکا کرنا چاہو
یار ادھر ہے, ادھر پارسل کرو. پارسل کا ہمارے یہاں خاص انتظام. میں گاڑی بھیج رہا ہوں, اپنی ذاتی گاڑی نہیں ہے تو 2 دن کے لیے تو دوستوں سے بھی ادھار مل جائے. ایک دفعہ میں, پرانی بات ہے, میں نے دوست سے بڑی VIP گاڑی لے لی ادھار. رشتہ لینے گیا تو فوراً ہاں ہو گئی گاڑی دیکھ کے. پرانی بات ہے, 10-12 سال پرانی. تو مجھے لگا کہ یار یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری گاڑی ہے. میں نے ان کو بتایا یہ میری گاڑی نہیں. اب آپ کو پتا ہے کہ آگے پھر کیا ہوا ہوگا. دل کے ارماں آنسوؤں میں بہتے ہیں, ان کے بچے ہم کو ماموں کہتے ہیں. تو یہ جب بھی جاؤ نا بتا دیا کرو یہ میری ہے یا ادھار لی ہوئی ہے میں نے, دھوکہ نہ دو کسی کو. کچھ لوگ حضرت یہ بھی کہتے ہیں نا کہ ایج بھی ہم نے ہمارے فیملی میں لمٹ ہے کہ 25 سال کا ہوگا تب شادی. ابے یہ جو خاندان میں کہتے ہیں ایج لمٹ ہے ہمارے یہاں 25 سال کا ہوگا تو شادی ہوگی, یہ بے وقوفوں والی احمقوں والی بات. بچہ جب دودھ کے لیے بلکتا ہے ماں اس کو دودھ پلاتی ہے, بھوک لگ رہی, بچہ دودھ مانگ رہا ہے, چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, ماں کہ ہمارے یہاں ٹائم لمٹ ہے, جب تک 2 نہیں بجیں گے ہم دودھ نہیں پلائیں گے. بچہ مرے گا ٹینشن سے اور کیا ہوگا. پھر جب بچہ بڑا ہوتا ہے, بھوک لگتی ہے, کھانا مانگتا ہے تو مائیں کھانا دے دیتی ہیں. یہ تو بڑے ہونے کے بعد, میچور ہونے کے بعد ٹائم ہوتا ہے. صبح پراٹھے کا ٹائم یہ ہے تو دوپہر کھانے کا ٹائم یہ ہے, ورنہ تو بھائی جب جو چیز کا جب دل چاہ رہا ہے وہی اس کا ٹائم ہے. کیا خیال ہے بھیا؟ تو اصل تو یہی ہے. تو بچے کو بالغ ہو گیا وہ کم وقت 13 سال میں, اور آج کل تو پتہ نہیں بالغ ہو کے پیدا ہوتا ہے بچہ. اتنا ماحول خراب ہے کہ جو ہے وہ ابھی بڑے چٹکلے ہیں لیکن مناسب نہیں ہے. خیر, تو اب جو ہے مسئلہ یہی ہے کہ بھائی نکاح کا ٹائم تو جلدی شروع ہو گیا تھا. ابا کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں 25 سال کی لمٹ ہے, تو یہ لمٹ ومٹ کچھ بھی نہیں ہوتی. جب ٹائم ہے, وسائل ہو گئے, رشتہ مل گیا تو کر لو شادی. ہمارے یہاں بھی لمٹ تھی, ہمارے والدین کے یہاں بھی اتنے جب تک سال نہیں ہو جائیں گے, تو اس کی وجہ سے ہماری بھی دیر سے ہوئی ہے. ورنہ آج میرے بچے بڑے ہو چکے ہوتے, اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں.